بل ہم قوم طاغون. ایسا نہیں ہے، کوئی وصیت شیثیت ایک دوسرے کو تاکید نہیں کی. قدر مشترک ان کی یہ ہے، یہ سب باغی ہے، سب سرکش ہیں. بل ہم قوم طاغون، سب سرکش قوم، سرکش لوگ. باغی کون ہوتا ہے؟ باغی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی وحدانیت سے بغاوت کر دے. اور یہ بات ہم نے پڑھ لی بہت دفعہ جب طاغوت کو ہم نے پڑھا کہ طاغوت کیا ہوتا ہے. طاغوت طغیان سے ہے، اور یہی بل ہم قوم طاغون، یہ جو سرکشی کرنے والے ہیں وہ طاغون ہیں، اور جو سرکشی ہے وہ طغیان ہے، اور طاغوت ہے جس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. تو طاغوت ہر وہ چیز ہے، ہر اس چیز کو طاغوت کہتے ہیں جو اللہ کی بندگی سے غافل کر دے. لہذا ہر دور کا طاغوت بدلتا رہا ہے، ہر دور کا طاغوت بدلتا رہا ہے. شیطان بھی طاغوت ہے، حکمران بھی طاغوت ہیں. وہ جو اللہ کے، اور وہ جو سرداران تھے، وہ جو فرعون تھا، وہ جو پرانے دور کے جتنے لوگ تھے جو نبیوں کی مخالفت کرتے تھے، لہذا جبابرہ، فراعنہ، وہ نظریات، وہ شخصیات، اور وہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی تھی، چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ نظریہ ہو، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ کوئی جاندار چیز ہو، چاہے وہ کوئی بے جان چیز ہو، چاہے وہ کوئی مورتی ہو، چاہے وہ ٹہنی ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ کچھ ہو، جو چیز بھی اللہ کی بندگی سے غافل کر دیتی ہے وہ طاغوت ہے، اور اس کو ماننے والے طاغون ہیں. بل ہم قوم طاغون. ایک نظریہ ذہن میں چھپا ہے، کسی چیز میں طاقت مانتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں عقیدہ پھنسا ہوا ہے، اس کو نچوڑنا، یہ ہے اصل بات. اللہ اور اس کے رسولوں کے احکام سے بغاوت کرنا، یہ ہے قدر مشترک. اس سے بغاوت کر کے کسی اور طرف چل جانا. ہر دور کا طاغوت مختلف ہے، ہر دور کی سرکشی کی نوعیت بھی مختلف ہے، لیکن ایک بات مشترک ہے کہ بل ہم قوم طاغون. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی یا اللہ کے رسولوں کی بات نہ ماننی، یہ ان کے اندر مشترک ہے. کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا. تو جو ماننے والے ہیں وہ سارے کے سارے ہر دور کے وہ نبیوں کے ساتھی ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ ہر دور کے وہ طاغون ہیں.